ہم چپ رہتے ہیں۔ مسافر کوچ مال گاڑی کی طرح ڈیزل لوڈ کرتے ہیں جو کہ بس کو تیز رفتار بم بنا دیتے ہیں۔ ہم مسافر اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس چلتے پھرتے بم کے بلاسٹ ہونے سے کوچ میں سوار ہم میں سے کسی بھی مسافر کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر بھی ہم پیسے بھر کر ٹکٹ خریدتے اور چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مسافر گاڑیوں کے لیے جو اسپیڈ لمٹ اور SOPs وضع کی ہیں، ڈرائیور حضرات انہیں اپنے پیروں کے نیچے اسکیلیٹر تلے دبا رہے ہوتے ہیں۔ کوچ کی اوور اسپیڈنگ کے ساتھ خطرناک موڑ پر ایسے کٹ لیتے ہیں جیسے انہوں نے جنت یا دوزخ کی ٹکٹ کر رکھی ہو، مگر ہم مسافر ہیں کہ چپ چاپ رہتے ہیں۔ بس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عموماً ایسا چرسی بیٹا ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے لالی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کبھی فون چلا رہا ہوتا ہے تو کبھی چرس بنا کر پھونکیں اڑا رہا ہوتا ہے، مگر مجال ہے ہم مسافر اپنی ذات کے حق میں منہ کھولیں۔ ٹرانسپورٹرز مسافر بسوں میں غیر قانونی اشیاء بھر کر جگہ جگہ چوکیوں پہ گھنٹوں مسافروں کو ذلت سے گزارتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ ڈیزل ڈپوں پر گھنٹوں مال اتارتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بس میں مریض بیٹھے ہیں جنہیں فوری ہسپتالوں تک پہنچنا ہوتا ہے، مگر ہم اپنی چپ کا روزہ نہیں توڑتے۔ ٹرانسپورٹرز اپنی ذاتی ہوٹلوں یا کمیشن پر فکس ڈھابوں پہ بس کو روکتے ہیں جہاں کے واش روم اور پانی ناقابل استعمال اور کھانا زہریلا ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ڈرائیور اور منشی حضرات کے لیے الگ سے معیاری کھانا پہنچایا جا رہا ہے، مگر ہم مسافر لب کشائی نہیں کرتے۔ ایسے بے شمار مسائل کو روزانہ جان بوجھ کر ہم اندیکھا کر رہے ہوتے ہیں۔ الٹا ہماری ساری ہمدردیاں بھی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ بلوچ ہیں، انہیں چوکیوں پر تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے یہ سرمایہ دار ٹرانسپورٹرز ہر طرح سے ہمیں لوٹ کر، ہمارا استحصال کر کے، ہمیں اذیت پہنچا کر، ہماری زندگیوں سے کھیل کر صرف اور صرف اپنا سرمایہ ڈبل کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہم مسافروں سے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہے، اور جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، وہ حادثہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں پہلے سے ادراک اور ہمہ وقت شبہ بھی رہتا ہے، جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، تب ہم سوشل میڈیا پر ایک تو روز ماتم کر کے پھر سب بھول جاتے ہیں۔ اور یہ تعویل کہ ریاست نے بلوچستان میں کوئی موٹر وے نہیں بنایا، سارے سنگل روڈ ہیں اس لیے حادثات ہو رہے ہیں، تو یہ سادگی بھی ہماری انمول زندگیاں چھیننے کی وجوہات میں شامل ہے کہ ہم اپنی سادگی میں بھول جاتے ہیں کہ نوآباد کار نے اپنی نوآبادیوں میں ایسا انفراسٹرکچر جو عوام کے مفاد میں ہو تاریخ میں کبھی تعمیر کیا ہے اور نہ آئندہ کرے گی۔ ہاں، جہاں انہیں ضرورت محسوس ہو اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے تو وہ بولان کی محکم بدن کو چیر کر بھی ریلوے ٹریک گزار لیتے ہیں اور بال گتر کی مات بند سے بھی اپنا ٹریک کھینچ لیتے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ کم از کم اس پہ ہم غور کریں۔